اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ آگے فرماتے ہیں عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں۔ اب یار دیکھیں ایک ایک مصرع ایسا ہے کہ یقین جانے کہ حظ اٹھاتا ہے بندہ، جتنی دفعہ اس کو پڑھیں لذت آتی ہے۔ اس میں دیکھیں کیا خوبی ہے اس مصرے میں، عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں۔ عرش معلا کا جو مقام ہے آدم کے سینے کا مقام اس سے کم نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس عرش معلا کہاں اور آدم ہے، آدم کا سینہ کہاں، لیکن اس کو ہم مرتبہ کیوں قرار دیا؟ اس میں کیا قدر مشترک ہے؟ کوئی بتائیں گے صاحب؟ دل ہے نا، تو اس میں کیا دل جو ہے وہ عرش معلا کے برابر کیسے ہو گیا؟ اس میں عشق، کیا چیز ہے جو دونوں میں قدر مشترک ہے؟ جذبہ عشق، اور کوئی صاحب؟ خود ذات باری تعالی۔ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے کہ عرش معلا پر کیا چیز استوا ہے، وہ سینہ آدم میں بھی وہ تو یہاں پہ بھی موجود ہے۔ یعنی میں سینہ آدم، آپ کہتے ہیں نا میرے دل میں مکین ہے، میرے دل کا مکین تو ہے نا، تو جب میرے دل میں اللہ کا گھر ہے اور ادھر عرش معلا پر استوا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ تو ذات عشق بھی ہو کہہ سکتے ہیں نا، عشق تو وجہ ہے نا اس کی، عشق تو باعث ہے اس کا، اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ وہ تو آپ نے درست فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ عشق ہے، جذبہ شوق ہے تو اس کا کوئی مقام ہے۔ یہاں پہ جس خوبصورتی سے آپ دیکھیں کیا خوبصورت مصرع ہے کہ عرش معلا سے کم، یہ ایسے ہی نہیں کہ کوئی چاند الفاظ لیے اور جوڑ دیے، ایسا نہیں ہے یہ کلام۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ ایسے نپی تلی ہوئی ہے، ربط موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ عرش معلا سے ایسے ہی ہے، بالکل عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔ ایک ذرا بات کرنے کی اجازت ہے مجھے؟ کہہ سکتا ہوں؟ جی جی پلیز، کون صاحب ہو رہے ہیں؟ میں شفیع قادری عرض کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ ایک ذرا سا یہاں میں سائنسی نقطہ نظر کی بات کروں ضرور کہ عرش معلا پر اللہ ہے جی، اور وہاں سے وہ پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ بھی ہمارے جسم کی ساری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات ہے۔ ایک اور نقطۂ نظر میں نے کہا کہ اس پہ ذرا ذہن میں آیا تو میں کہہ دوں، بہت بہت اچھی بات، بہت خوبصورت بات کی۔ لیکن آپ واقعی جو جس انداز میں آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں واقعی میں قابل تعریف۔ جزاک اللہ۔ تو یہ دوسرا مصرع دیکھیں کیا ہے کہ گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں، گرچہ کا کیا مطلب ہے؟ آل دو، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کف خاک یعنی آدم خاکی ہے نا، آدم خاکی ہے، تو کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔ سپہر کا مطلب ہوتا ہے آسمان، کبود کا مطلب نیلا، سپہر کبود یعنی نیلا آسمان۔ تو اس کا مطلب کیا ہے اس مصرعے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میری حد تو یہ آسمان ہے، کہاں عرش معلا؟ یعنی عرش معلا تو 7 آسمان، یہ آسمان کیا، پھر ایک آسمان، پھر ایک آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس کے اوپر عرش معلا ہے نا، وہ کہاں اور میں کہاں؟ اس میں وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ میری حد تو بس اس آسمان تک ہے نا، زیادہ سے زیادہ میں چاند پر چلا جاؤں گا یا کسی مریخ پہ چلا جاؤں گا، سپہر کبود نیلا آسمان، تو میری حد تو یہی ہے، لیکن اس حد کے باوجود میرا سینہ کسی عرش معلا سے کم نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ محض میری ظاہری حد جو ہے نیلے آسمان تک، اس کی پہنچ اس سے اوپر نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، میرا دل جو ہے، میرا سینہ جو ہے، یہ دیکھیں ابھی تک کیا ہو رہا ہے،
ابھی تک وہ اے حرم قرطبہ کو مخاطب کر کے اور پھر اپنے تقابل میں لے آئے ساتھ، کیونکہ ادھر کیا تھا؟ عشق، اور عشق پھر خون جگر، اور پھر خون جگر سے میری نوا، میری نوا کیوں؟ کیونکہ معجزہ فن سے ہے، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، تو کہتے ہیں یہ جو میری نوا ہے یہ بھی خون جگر سے نمود پائی ہے اس نے بھی، اور یہ دلوں کی کشود ہے اس سے، میری نوا سے، اور میں، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں کیا کسی عرش معلیٰ سے کم ہوں؟ یہ ٹھیک بات ہے کہ میری حد یہ نیلا آسمان ہی ہے بظاہر، لیکن یہ مت سمجھو کہ میری حد اتنی ہی ہے، یہ مت سمجھو، میرا سینہ جو ہے وہ عرش معلیٰ سے کم نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا؟ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا؟ اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ کیا خوبصورت ہے یار، اس میں دیکھیں یہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس میں آپ ایک چیز بہت کثرت سے دیکھیں گے، وہ یہ کہ دو چیزیں جو ہے نا ان کو وہ نہیں چھوڑتے، ان کو معاف نہیں کرتے، خواہ ان کا کوئی تعلق ہو بیچ میں، لڑائی میں ان کا کوئی عمل دخل ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو وہ معاف نہیں کرتے۔ کون کون؟ ایک فرنگی اور ایک فرشتے۔ تو پیکر نوری جو ہیں ان سے بھی پرانی دشمنی ہے اپنی، میں جسٹ ایک ازراہ تفنن بات کر رہا ہوں، یعنی آپ دیکھیں نا اس میں بظاہر تو بیچاروں فرشتوں کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اپنا تقابل مسجد سے کر رہے تھے تو اب ان کے ساتھ بھی کر دیا، فرشتوں سے بھی۔ اور دیکھیں کیا خوبصورت کیا، حقیقت پہ مبنی کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، یعنی وہ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے؟ کیا چیز نہیں ہے ان کے پاس؟ اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ جو میرے سجدے میں سوز و گداز ہے وہ اس کے سجدے میں کہاں؟ میرا سجدہ کیا محض سبحان ربی الاعلیٰ ہے؟ نہیں، اس کو سمجھتے ہیں کوئی؟ اگر کوئی تفصیل کرنا چاہتے ہیں شاید تو کر سکتے ہیں اس کو۔ اس میں جو اصل بات ہے نا، اس کے اندر جو پوشیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں سجدے پر مامور ہوں، وہ سجدے پر مجبور ہیں۔ میرا سجدہ ہوتا ہے، یعنی میں بھٹکتا ہوں، پلٹتا ہوں سجدے کی طرف، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں گمراہ ہوتا ہوں پھر راہ پکڑتا ہوں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سجدے سے دور ہو جاتا ہوں پھر خود کو کھینچ کے سجدے پر لے کے آتا ہوں، ان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو میرے اندر تڑپ ہے وہ ہے نا، پلٹنا، تڑپ کیا ہے نا، کیا ہے؟ پلٹ کر جھپٹنا۔ تو یہ جو تڑپ، جو پلٹنا ہے، یہ میرے پلٹ کے آنا، اس پلٹ کے آنے کی وجہ سے، اور میرے اس پر میری فری ول ہے کہ میں سجدہ کروں یا نہ کروں، یہ میری فری ول ہے، میں فری ول کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔ تو اس سجدے کے اندر جو سوز ہے، جو گداز ہے، وہ ان کو کہاں میسر؟ تو یہ میں ایک بات کہوں، ضرور، وہ جو پروین شاکر نے بھی کہا ہے نا کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ تو تو یہ یہاں پہ اسی ایسا وہ جو دل، وہ جو ایک چاہت ہے نا، وہ لے کے آتی ہے سجدے کی طرف۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہاں پہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں عرش معلیٰ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ تقابل، حرم قرطبہ کے ساتھ، پھر اپنی نوا کی تقابل اس کی فضا کے ساتھ، اور پھر عرش معلیٰ کے ساتھ تقابل اپنے سینے کا، اور یہاں پیکر نوری کے سجدے کے ساتھ اپنا تقابل۔ یہ 4-5 شعر جو ہیں یہاں وہ اپنے آپ کو شامل۔ اب دیکھیں آگے، یہاں تو ایک دفعہ اپنی وہ کرا دی، کیا کہتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت کو شوٹ کروا دیا اوپر ہوا میں۔ اب دیکھیں آگے کیا فرما رہے ہیں، اور آپ کس کے ساتھ تقابل ہے؟ کہتے ہیں کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔
اب یہ سارا اس تلمیم، اس ایک لفظ میں ساری چیز، کافر ہندی. اب یہ کس کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں؟ اوپر تو تقابل کر دیا انہوں نے، مسجد کی فضا سے اپنی نوا کا، سینہ آدم سے عرش معلیٰ کا، قدسیوں سے اپنے سجدوں کا، ان کے سجدوں کے ساتھ یہ تقابل کر دیا. اب ایک طرح سے گریز ہے. یہ کیا ہے؟ کافر ہندی ہوں میں. تقابل میں کیا ہے؟ میں کوئی حجازی شاہ سوار نہیں ہوں، میں کوئی عربی نہیں ہوں، میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہوں، میں تو 1400 سال بعد کا بیٹھا ہوا ہوں. اور میرا ایمان کیا ہے؟ وہ تو ایسا جیسا کفر ہوتا ہے، یعنی ایمان کے مقابلے میں تو ایک کافر ہوں اور ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک ہندی کافر ہونے کے باوجود میرا یہ مرتبہ ہے، میرا ذوق و شوق دیکھ کے میرے دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. اور کافر ہندی ہونے کے باوجود یہ مرتبہ ہے جو میں نے اوپر بتا دیا تمہیں، کہ میری نوا سینہ، میرے دلوں کی، میری نوا سینہ سوز ہے، میں دلوں کی کشود کرتا ہوں، اور میں عرش معلیٰ سے کم نہیں ہوں. حالانکہ میں کیا ہوں؟ کافر ہندی ہوں. اگر میں کافر ہندی یہ ہوں تو پھر آپ تم خود اندازہ لگا لو کہ وہ جو حجازی شاہ سوار تھے وہ کیا چیز تھے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی پہلے اپنا پورا تقابل کیا ان چیزوں سے، اور پھر بتایا کہ میں یہ ہوں تو وہ کیا ہوں گے. یہ فالو کیا اس چیز کو؟ اس کو سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، کافر ہندی ہوں، اس کے باوجود میرا مقام یہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا. اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ میں کافر، ایک تلمیح میں ایک لفظ کافر ہندی کہہ کے اس کے اندر یہ ساری سٹوری کو سمیٹ دیا ہے. دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود. اور یہ شعر دیکھیں، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. کیا خوبصورت شعر، یعنی کیا شعر ہے. شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. کیا شعر ہے. یعنی کوئی کہہ سکتا ہے یہ جملے، کوئی لکھ سکتا ہے یار؟ شوق میری لے میں ہے، میری لے میں، میری موسیقی میں بھی شوق ہے. شوق کیا ہے؟ وہی جذبہ شوق، خون جگر، عشق. اور میری نے، یعنی میری بانسری میں بھی شوق ہے. نغمہ اس میں، اور اس موسیقی اور اس بانسری سے نغمہ کیا پھوٹتا ہے؟ نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. میرے انگ انگ میں جو نغمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے جی. اور پڑھنا ہے بند کے بس کریں؟ سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. جی جی ضرور سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ عشق کو جذبہ شوق سے تشبیہ دی ہے، کیا یہ قوت محرکہ کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے؟ وہ جذبہ شوق ہی قوت محرکہ ہوتی ہے، لیکن قوت محرکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک میں ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے اندر جو قوت محرکہ ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ اس کو اس آخری پیک پہ لے جانے والا جو لفظ ہے نا، اس کو یا شوق، خود علامہ صاحب نے بھی اس کو جگہ جگہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، ولولہ ہائے علامہ بت قدہ صفات میں. تو یہ جو شوق ہے تو جذبہ محرک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جذبہ محرک جو ہے وہ ایک ایسی تعمیم کی چیز ہے جو میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اس کو اٹھانا ہے، اور اس کو جذبہ شوق کیسے بنے گا؟ وہ کہ اپنے اس ہدف کے لیے، اس نصب العین کے لیے خون جگر کا قطرہ نچوڑے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.